الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مسجد میں ہفتہ وار نشست کے اندر شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جب بھی مسجد میں آنا ہو یاد سے اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک روزے سے متعلق مسائل ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ تمام احباب جو یہاں موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے پوری توجہ کے ساتھ اس نشست کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے، غور سے مسائل کو سننا ہے اور سن کر یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ میری یہ خواہش ہے اللہ کرے کہ ہم پر جو چیزیں سیکھنا فرض ہیں ہم وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مرنے سے پہلے یہ عمل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ایک سیشن زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق کیا، اور ابھی روزے کے مسائل کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اس سال کی یہ آخری نشست بھی ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں چونکہ یہ ہفتہ وار ہماری نشست موقوف ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے اس نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی اس کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی شان کے مطابق اجر اور ثواب نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو مومنوں پر روزے فرض ہیں۔ روزے کی فرضیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال میں مدینہ المنورہ میں رمضان المبارک کے روزے یہ شعبان المعظم کے مہینے میں فرض ہوئے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہہ دے نعوذ باللہ من ذالک کہ روزے فرض ہیں، میں یہ بات نہیں مانتا، اس کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جو فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن بلا وجہ وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا یا کچھ روزے نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو ایسا شخص سخت گناہ گار ہے، اس پر توبہ لازم ہے، یہ شخص فاسق ہے، اسے توبہ بھی کرنی ہوگی اور جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان روزوں کی قضا بھی رکھنی ہوگی۔ رمضان المبارک یا روزے کے فضائل سے متعلق آج گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ مسائل سے میں گفتگو شروع کروں گا اور مسائل ہی انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے، کیونکہ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مسائل کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے اور مسائل انتہائی اہم ہیں، مسائل کا سیکھنا یہ لازم ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر ہوگا کہ جن اسباب کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایسا شخص اگر اس کو یہ والا سبب لاحق ہو جائے تو اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس وقت اس دن اسے جو عذر لاحق ہوا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا یہ اس پر لازم رہے گا۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے کہ بندہ روزہ چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا؟ ان میں سے سب سے پہلا سبب ہے سفر۔ اگر کوئی شخص مسافر ہو تو حالت سفر میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، نہیں، اجازت ہے، شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو حالت سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حالت سفر میں جتنے بھی روزے وہ چھوڑے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لے گا۔ مسافر کون ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس نے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کا اس کا ارادہ ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کا ارادہ ہے اور اپنے شہر سے باہر ہو گیا۔ دو شرطیں، شہر سے باہر ہو گیا اور 92 کلومیٹر سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہے، تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ مسافر۔ اب یہ جو مسافر ہے یہ جب تک حالت سفر میں ہے، یعنی جب تک یہ مسافر ہے تب تک اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے شریعت کی طرف سے۔ اگر روزہ چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، جتنے روزے چھوڑے گا حالت سفر کی وجہ سے بعد میں ان روزوں کی قضا رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور انتہائی اہم مسئلہ مسافر کے حوالے سے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، کب چھوڑ سکتا ہے؟ بعض مسافر وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پر کل دن 12-1-2 بجے کسی نے سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر پاکستان جانا ہے کسی نے، اور صبح روزہ ہے، تو اب وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ کل میں نے سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تو اجازت ہے، مسافر ہوں گا کل میں تو میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، تو یہ شخص روزہ نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مسافر روزہ کب چھوڑ سکتا ہے؟
جب حالت سفر میں، سفر کی حالت میں سحری کا وقت آ جائے، تو جسے سفر کی حالت میں سحری کا وقت آ جائے اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، جس کا سحری کا وقت گھر پر ہے، اپنے شہر کے اندر ہے، یعنی سحری کے وقت کے اندر وہ مسافر نہیں ہے، اس کے بعد مسافر ہوگا، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا یہ لازم ہے، اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو حالت سفر کے اندر جو سحری ملی وہ والا روزہ جو ہے وہ اسے چھوڑنے کی اجازت ہے، اگر چھوڑ دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے اندر ایک دو مسئلے اور سن لیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو پہلے سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، طویل سفر ہوتے تھے، بڑے مشکل سفر ہوتے تھے، تو اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت تو سمجھ آتی ہے۔ آج تو گاڑیوں پر سفر ہوتے ہیں، جہازوں پر سفر ہوتے ہیں، بڑے آرام دہ سفر ہیں، تو آج روزہ چھوڑنا یہ سمجھ میں نہیں آتا، صحیح ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، احکام شرع جو ہیں، یہ دین کے احکام جو ہیں، یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں چلتے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کتنی سہولتیں ان کو سفر میں مل جائیں گی اور کتنی آگے ملنی ہے، وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کی طرف سے جب اجازت آ گئی، رخصت آ گئی، تو اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص حالت سفر میں روزہ چھوڑنا چاہے تو اسے اجازت ہے، ہاں، لیکن یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھنا چاہے اسے رکھنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ افضل ہے کہ وہ روزہ اگر رکھ لے تو زیادہ ثواب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے پر پابندی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی تھوڑی سی وضاحت سے میں بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں جب مسئلہ پتہ چل جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، تقوی ہے نا، اس کا بھی ہیضہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہر شخص گناہ گار نظر آتا ہے۔ بعض لوگ حالت سفر میں ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پر یا جہاز کے اندر دیکھا کسی مسلمان کو کھانا کھا رہا ہے، یوں اس کو دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ دیکھے تو شرمندہ ہو جائے، یعنی اس کو کیا ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں، نظروں سے اسے بتا رہے ہو تو مسلمان ہے، روزہ نہیں رکھا، حالانکہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو جس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہو، کوئی بندہ اس پر پابندی نہیں لگا سکتا، تو اجازت ہے، رخصت ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر دوسرے نے رخصت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اسے شرمندہ نہیں کر سکتے، اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پہلا عذر روزہ چھوڑنے کا وہ کیا ہے؟ سفر ہے، کہ حالت سفر کے اندر روزہ رکھنے کا موقع آیا تو اجازت ہے، اگر چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جتنے روزے چھوڑے ہوں گے ان روزوں کی قضا رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ ہے، خواتین ہماری ماؤں بہنوں سے متعلق ہے کہ حاملہ عورتیں کہ جو امید سے ہوں، ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ حاملہ عورتیں مطلقاً روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے تو اب وہ روزہ چھوڑ دے، اسے اجازت ہے، نہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ حاملہ عورت کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو، نقصان کا خطرہ ہو، تو اس خطرے کے پیش نظر حاملہ عورت کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں روزے رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، بچے کی جان کا خطرہ نہیں ہے، تو اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی، اب اس پر روزہ رکھنا یہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ تو حاملہ عورت مطلقاً روزہ چھوڑ دے ایسا نہیں ہے، اپنی جان جانے کا خطرہ ہے یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے یا بچے کو جان کا خطرہ ہے؟ تو اس کا علم 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی کیفیت، جسمانی کیفیت یہ نہیں ہے کہ آپ روزے میں صحت برقرار رکھ سکیں، آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، یا اگر آپ روزہ رکھیں گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر کوئی یہ بتا دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو نقصان ہوگا، جان کو خطرہ ہوگا، آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو، تو اس وجہ سے چونکہ ماہر ڈاکٹر نے تجویز دے دی تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی حاملہ عورت کو اجازت ہے۔ دوسرا طریقہ کہ کیسے علم ہو کہ نقصان ہوگا، ایک تو یہ کہ ڈاکٹر بتا دے، ماہر ڈاکٹر کوئی بتا دے۔
دوسرا یہ کہ عورت کو اپنی حالت کا پتہ ہے سابقہ تجربے کی وجہ سے، کہ پہلے جب یہ حاملہ ہوئی تھی تو اس حالت حمل کے اندر جب اس نے روزے رکھے تھے تو اب جان کے لالے پڑ گئے تھے، ایسی حالت خراب ہو گئی تھی، یا پھر بچے کا کوئی نقصان ہو گیا تھا. تو اب یہ چونکہ سابقہ تجربہ ہے، اس عورت کو تجربہ ہے کہ میں حالت حمل کے اندر اگر روزہ رکھوں گی تو یہ نقصان ہو جاتا ہے، تو سابقہ تجربہ جو ہے وہ بھی اس بات پر دلالت کرے گا کہ اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چھوڑ سکتی ہے. یا پھر موجودہ مشاہدہ کہ اس نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں حالت خراب ہو گئی، بالکل بے ہوش ہو گئی، چلتے چلتے گر پڑی، صحیح ہے، یا اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، بچے کا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو تین صورتوں میں پتہ چلے گا کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، یا تو ماہر ڈاکٹر بتا دے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہے، یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ایسی حاملہ عورت کو حالت حمل کے اندر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے. اچھا، تیسرا عذر ہے دودھ پلانا. یہ دیکھیں انتہائی اہم مسئلے ہیں، آپ کوشش کیجئے گا کہ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ انشاءاللہ رکھیں گے نا تو مسائل آسانی سے سمجھ آئیں گے. تیسرا عذر ہے دودھ پلانا. یہ بھی عورتوں سے متعلق مسئلہ ہے. وہ عورتیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت جو بچوں کو دودھ پلانے والی ہے وہ یہ کہہ دے میں تو چونکہ دودھ پلا رہی ہوں لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گی، تو اس طرح اجازت نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے سمجھ نہیں آئی، کوئی کوشش کیجیے توجہ میری طرف رکھیے. یہ چونکہ بیان نہیں ہے نا، یہ مسائل ہیں، تو مسئلہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہونا ہے اور آپ نے کچھ کا کچھ سمجھ جانا ہے، پھر رمضان شریف میں بعد میں مسئلہ ہوگا. تو انتہائی اہم مسائل ہیں، کوشش کر کے پوری توجہ ادھر رکھیے. تو دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں، دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن کب روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، مطلقاً روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ اس کو نہیں ہے، تو اب وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی، روزہ رکھنا اس پر لازم ہے. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا دودھ پلانے والی عورت کو کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے یا بچے کی جان کا خطرہ ہے؟ یہ بھی تین طریقوں سے پتہ چلے گا. ڈاکٹر بتا دے، ماہر ڈاکٹر بتا دے، یا اسے خود اپنا علم ہے کہ پچھلی مرتبہ رمضان شریف میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو جان کے لالے پڑ گئے تھے، روزہ رکھا تھا، تو پھر بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے، روزہ رکھا ہوا تھا تو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، حالت خراب ہو گئی، صحیح ہے، جان کے لالے پڑ گئے، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مطلقاً اجازت نہیں ہے. یعنی ہر عورت جو دودھ پلانے والی ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت و رخصت نہیں ہے. اسی طرح مرض کی حالت میں کوئی شخص، کوئی عورت یا کوئی مرد وہ مریض ہے، اسے کوئی مرض لاحق ہے اور وہ مرض ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر یہ روزہ رکھے گا یا رکھے گی تو مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، جان جانے کا خطرہ ہے، ہلاکت میں پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی مریض کو بھی اجازت ہے. لیکن وہ مرض ایسا نہ ہو کہ آج مجھے تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، آج زکام ہو گیا روزہ، یہ والے مرض نہیں. مرض ایسا ہو کہ ڈاکٹر بتا دے، ماہر ڈاکٹر بتائے روزہ رکھو گے فوت ہو جاؤ گے، روزہ رکھو گے مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، بڑا طویل ہو جائے گا. یا پھر اپنا مشاہدہ ہے کہ میرا یہ مرض ہے، اس مرض کے اندر جب بھی میں نے روزہ رکھا ہے تو حالت خراب ہو گئی میری، میں روزہ کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا، یہ یقین ہے، تو ایسی صورت میں مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب صحت یاب ہو جائے تو روزہ رکھ لے. یوں روزہ مریض کو چھوڑنے کی رخصت ہے، مطلقاً ہر مریض کو چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے. وہ مریض کہ جس کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا ایسا خطرہ ہے کہ بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ ایسا مریض بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا،
ایک عذر ہے بڑھاپا، بڑھاپے کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، شریعت نے اسے بھی عذر قرار دیا ہے۔ یہاں بھی مطلقاً بڑھاپا نہیں ہے، کیونکہ کئی بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ جوانوں سے بھی زیادہ تگڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے، جوان جو ہے وہ روزہ رکھ کے اس کی بیچارے کی حالت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے، بزرگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ تو مطلقاً بڑھاپا بھی عذر نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر بھی ایسا بڑھاپا کہ اب روزہ رکھنے کی قابل نہیں ہے، یا اتنا کمزور ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ڈاکٹر نے بتا دیا آپ اتنے ضعیف، اتنے کمزور ہیں، اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہو سکتی ہے، یا خود اپنا مشاہدہ ہے گزشتہ زندگی کا کہ روزہ رکھا تھا تو حالت خراب ہو گئی تھی، تو ایسی صورت میں ایسے بوڑھے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا، ایسا جو بزرگ، جو بوڑھے اشخاص ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اگر وہ دوسرے دنوں کے اندر روزے کی قضا رکھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر گرمیوں میں روزے آئے، وہ بوڑھے شخص جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گرمیوں میں روزہ رکھوں گا تو حالت خراب ہو جائے گی، لیکن سردیوں میں ان روزوں کی قضا رکھ سکتے ہیں، سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو ایسے بوڑھے شخص پر سردیوں کے اندر ان روزوں کی، جتنے روزے چھوڑے ان روزوں کی قضا رکھنا یہ لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بزرگ ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دے دیں گے، بات ختم۔ ایسا نہیں ہے، مطلقاً فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جب تک آپ روزہ رکھنے کے قابل ہیں آپ پر روزہ رکھنا ہی لازم ہے۔ تو اگر رمضان شریف میں بڑھاپے کے سبب اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کے ایام میں آپ ان روزوں کی قضا کر لیں گے، تو آپ پر روزوں کی قضا کرنا سردیوں میں یہ لازم ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، ایسے لوگ کہ جن کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ پتہ ہے کہ اس بیماری سے اب جان نہیں چھوٹے گی، یہ بیماری ساتھ ساتھ چلے گی بلکہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، یا بڑھاپا اتنا آ گیا کہ اب پتہ ہے کہ اس بڑھاپے سے باہر نہیں نکل سکتا، دن بدن کمزور ہی ہونا ہے، اب میں روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوں، جیسا کہ بعض بزرگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یا پھر بعض اتنے کمزور ہو چکے کہ اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی انہیں لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بزرگوں کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ رمضان شریف سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان شریف میں بھی ادا کر سکتے ہیں، رمضان شریف کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار، یہ جو فطرانہ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ، تو اگر 30 روزے ہیں تو کتنے فطرانے یا صدقہ فطر کتنے دینے ہوں گے؟ 30، تو 30 روزوں کا فدیہ 30 صدقہ فطر کی مقدار وہ نکال دیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کے لیے ہلاکت کا خوف ہونا، کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ پتہ ہے اگر روزہ رکھا تو پیاس کی شدت اس قدر ہو جائے گی کہ برداشت نہیں ہو سکے گی اور ہلاکت ہو سکتی ہے، مر سکتا ہوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ ویسے بس بیٹھ کے سوچا نہیں گرمی بہت زیادہ ہے، پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ رکھوں گا نا، اٹھا نہیں جائے گا، تو اٹھا نہیں جائے گا تو لیٹے رہیے گا، صحیح ہے۔ تو یہاں ہلاکت کا خوف ہے، یعنی اگر روزہ رکھیں گے پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہلاکت ہو جائے گی، آپ سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ شدت ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے، میں خود میرا مشاہدہ ہے، پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ہم تھے تو ہیٹ سٹروک والا مسئلہ، جب گرمیوں کے اندر وہ شدید گرمی کے اندر روزے آئے تھے، کتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں، قبرستانوں کے اندر جگہ ختم ہو گئی تھی، اور رمضان شریف چل رہا تھا۔ مفتیان کرام نے یہ سہولت اور رخصت جو شریعت نے دی ہے اس کو بیان کیا کہ بھئی جس کو ہلاکت کا خوف ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس قدر گرمی کی شدت ہے، اور اس گرمی کا توڑ بھی کوئی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اس قدر شدت ہے گرمی کی، اگر روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ روزہ بندہ چھوڑ سکتا ہے، کہ ہلاکت کا خوف ہے، جان بچائے، بعد میں روزے کی، جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایک عذر ہے روزہ چھوڑنے کا اکراہ۔ اکراہ یہ کہ کسی نے مجبور کر دیا روزہ چھوڑنے پر، کسی نے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ ایسا ہے، یہ قتل کر دے گا مجھے، کسی کو کی صورت ایسی بن گئی، اللہ نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں حالت اکراہ، یعنی مجبوری کی حالت،
کہ کسی نے کہا روزہ رکھا قتل کر دوں گا، تو حالت اکراہ کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، مطلب یہ کہ اگر یہ بندہ روزہ چھوڑ دے گا تو گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طرح مجاہد کے لیے جو جہاد پر ہے، یا آرمی والے جو ہوتے ہیں جو بارڈر پہ جو پہرا دے رہے ہیں، بڑی سخت قسم کی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی شریعت نے رخصت رکھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا رکھ لیں۔ تو یہ بعض وہ اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے شریعت رخصت دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ چھوڑیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بعد میں ان روزوں کی قضا رکھنا یہ لازم ہوگا۔ اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، بعض مخصوص دن ایسے ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جن میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں۔ علماء نے، صاحب بہاری شریعت نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہے عید الفطر کا دن، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، قربانی کی جو عید ہے، اس کے 4 دن 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجۃ الحرام کی جو دن ہے، ان میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عید کے یہ 5 ایام ہو گئے، ایک عید الفطر اور 4 عید الاضحیٰ کے ایام، ان کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، عورتوں کے بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ حالت نفاس کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حالت حیض کے اندر مخصوص ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اعذار تھے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ہاں رخصت ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اب روزے کی تعریف کی طرف آئیں، چند مسائل میں بیان کروں گا، اس کے بعد وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا تھوڑا سا بیان ہوگا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کا بیان ہوگا، تو پوری توجہ میری طرف رکھیے۔ روزہ یہ ہے، روزے کی تعریف یہ ہے، صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ جب فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، تو جب فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو روزے کا وقت بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے روزے کی نیت کے ذریعے سے رکے رہنا، اس کا نام ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، جسمانی تعلق سے اپنے آپ کو نیت کے ساتھ روکے رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ روزہ جو ہے یہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے اندر ہوتا ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کے اندر روزے، اگر تھوڑا سا بھی اس ٹائم پیریڈ کو کم کر دیا جائے اپنی مرضی سے، تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ کب بند کرنا ہے، یہ عوامی الفاظ میں استعمال کروں گا، روزہ کب بند کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں جب مسجد میں اذان ہوگی تو روزہ بند کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، 4 مسجدیں، وہ فلاں والی مسجد میں جب اذان ہوگی تو روزہ بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں سائرن بجتا ہے، پاکستان کے اندر ہوٹر جسے کہتے ہیں، ہوٹر بجتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے کو بند کر رہے ہوتے ہیں۔ لاؤ بھی پانی کا گلاس لاؤ، پانی پی کر وہ روزہ بند کرتے ہیں، جس کو ہماری اصطلاح میں روزہ بند کرنا کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اذان کی آواز پر روزہ بند کرتے ہیں، ان کا روزہ کھلا رہ جاتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کب ہوتی ہے؟ اذان ہوتی ہے جب نماز فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو اور روزے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ روزہ بند کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی روزے کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، فجر کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، اب اذان دینا، یہ حکم شرع ہے کہ اب اذان دی جائے گی۔ تو اذان ہو رہی ہے فجر کے وقت میں، روزہ بند کرنے کا وقت گزر چکا ہے، تو اب اس وقت جو کھا رہا ہے پی رہا ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات، یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ چونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسائل سیکھنے کی نشستیں رکھی جاتی ہیں، اس میں آتے نہیں، وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ صحیح ہے،
تو جب وقت نہیں ہوگا، جب شرکت نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو پھر لا علمی کی وجہ سے اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے سال ایسے ہی روزہ رکھتے رہے ہیں، فلاں مسجد کے اندر جب تک اذان نہیں ہوتی تھی ہم روزہ بند نہیں کرتے تھے، تو اب حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع یہی ہے کہ جس نے اس طرح سے روزہ رکھا، ایک رکھا یا 101 روزے اس طرح رکھے، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ وہ کیا کرے گا؟ جتنے روزے ایسے رکھے ہیں ان روزوں کی قضا کرے۔ تو اس پر یہ بھی فرض تھا کہ وہ علم سیکھتا۔ اس نے دو کام کرنے ہیں، ایک روزوں کی قضا کرنی ہے جتنے روزے اس طرح سے اس کے خراب ہوئے یا اس نے خراب کیے، اور دوسرا اس نے یہ کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، یا لا علمی جو ہے یہ عذر نہیں ہے، علم سیکھنا بھی اس پر فرض تھا۔ یہ جانتا کہ روزہ سٹارٹ کب ہوتا ہے، اذان سے روزہ سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو اذان کا انتظار کرتے ہیں روزہ بند کرنے کے لیے، وہ انتہائی غور طرف معاملہ یہ ہے کہ اذان کب ہوتی ہے؟ جب فجر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو فجر کا وقت سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے روزہ بند کر لینا یہ ضروری ہے۔ اذان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، نہ ہی مسجد کے کوئی سائرن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہ ہی ٹی وی پر آنے والے کوئی ٹائم یا کوئی ہوٹر یا کوئی اعلان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ روزے کا تعلق کس سے ہے؟ ٹائم ٹیبل سے۔ تو صبح صادق سے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ اگر کوئی اذان کے وقت تک کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ روزہ کھولنے کے معاملے میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ روزہ کھولنے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو روزہ کھولیں گے۔ ہم بالفرض مثال کے طور پر مسجد میں اس دن اگر اسپیکر ہی خراب ہوا تو آپ روزہ کھولیں گے ہی نہیں، کیوں؟ اذان کی آواز نہیں ہے۔ تو یہ حکم شرعی نہیں ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آنے پر روزہ کھولیں گے آپ، یا مسجد سے روزہ کھلوایا جائے گا تو روزہ کھولیں گے آپ۔ روزہ کھولنے کا اور رکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ وقت سے ہے، ٹائم سے ہے۔ تو آپ دیکھیں روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا، یعنی غروب آفتاب ہو گیا، جب غروب آفتاب ہو گیا اب آپ روزہ کھول لیں۔ مسجد میں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اعلان ہوا ہے یا نہیں ہوا، وقت ہو گیا آپ روزہ افطار کر لیں۔ بعض لوگ 1 ڈیڑھ 2 منٹ کی تاخیر احتیاطاً کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اتنی تاخیر کر سکتے ہیں۔ بہرحال روزہ سٹارٹ کرنے اور اینڈ یہ دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ وقت سے ہے۔ مسجد کی اذان سے، مسجد سے آنے والی آواز یا ہوٹر یا سائرن، ان چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ اہم اس لیے تھا کہ بہت سارے لوگوں کے روزے اس وجہ سے خراب ہوتے رہے ہیں۔ تو جن کے روزے خراب ہوتے رہے ہیں وہ صرف یوں نہ بول دیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا بھی ہے اور رد فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور پکڑ فرمانے والا بھی ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ بعض اوقات سننے والوں کو مسئلہ بڑا سخت لگتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا سخت مسئلہ بیان کر دیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے جو ہم کر دیتے ہیں، ہمارا کام ہے بتا دینا، پہنچا دینا۔ کسی کو سخت لگے، نرم لگے، پسند آئے، نہ پسند آئے، کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، سننے والے اپنا کام کریں۔ تو حکم شرعی یہی ہے کہ اگر کوئی اذان تک یوں کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ بند کرنے کا تعلق بھی ٹائم سے ہے اور کھولنے کا تعلق بھی ٹائم سے ہے۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ، روزے کی دعا کا مسئلہ۔ جب روزہ کھولتے ہیں نا تو اس وقت لوگ دعا کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ پچھلے سال بھی میں نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس معاملے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ دعا کب کرنی ہے۔ وہ جو روزہ کھولنے کی جو اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو دعا ہے وہ کس وقت پڑھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی یہ دعا ہے، روزہ کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھو پھر اس کے بعد روزہ کھولو، ٹھیک ہے؟ یہی مشہور ہے عوام میں، لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ پہلے دعا پڑھنی ہے پھر روزہ کھولنا ہے، کہ روزہ کھولنے کی یہ دعا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے۔ روزہ کیسے کھلتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں کھل جاتا ہے،
جب آپ پانی کا گھونٹ لیتے ہیں روزہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو روزہ کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کھا لیں, کوئی چیز آپ پی لیں, روزہ کھل جائے گا. روزہ کھلنے کے بعد کی یہ دعا ہے. اس دعا کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو الفاظ بھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ روزہ کھلنے کے بعد کی دعا ہے. وَعَلَىٰ رِزْقِكَ افطرت, تو مولا تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کر لیا. ماضی کے صیغے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, کھجور ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مالک تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کر لیا, اور ابھی تک کیے ہی نہیں. صحیح ہے. تو یہ چونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سنے نہیں نا پہلے. اب جب سنے نہیں تو پہلی مرتبہ سنے, تو جب پہلی مرتبہ سنے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے, مہربانی نوازش, بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے سال میری عمر ہوگی میں نے آج تک نہیں سنا, آپ نے مسئلہ بتا دیا, بہت شکریہ. اگر آپ نہ بتاتے ہو سکتا ہے ساری زندگی میں نہ سنتا. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے سال نہیں سنا, آپ نے کیوں بتا دیا. یہ بھی ہوتا ہے, ایک مزاج ہے نا یہ, آپ نے کیوں بتا دیا. اچھا اس کا حوالہ بھی میں دے دوں, یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے یہ بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 کے اندر اس مسئلے کی پوری وضاحت فرمائی ہے. صحیح ہے. اعلیٰ حضرت کی بات آ جائے تو اب ساری باتیں پھر بات بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے. یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ روزہ کھلنے کے بعد کی یہ دعا ہے, روزہ کھولنے کی دعا نہیں. روزہ کھولنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی چیز کھا یا پی لے, بڑا آسان ہے, روزہ کھل جاتا ہے. اچھا, روزے کی نیت کے حوالے سے کہ روزے کی نیت یعنی روزہ جو بند کرتے ہیں, روزے کی نیت کے حوالے سے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کے حوالے سے سماعت کریں. رمضان المبارک کے روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کر, یعنی اگلے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے, آج غروب آفتاب ہوا, غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن ضحفۂ کبریٰ جس کو زوال کا وقت بھی کہا جاتا ہے, اس سے پہلے پہلے جب بھی آپ روزے کی نیت کر لیں گے آپ کا روزہ رمضان المبارک کا ہو جائے گا. نیت کرنا درست ہے. نیت کرنے سے مراد وہ نیت کے الفاظ نہیں, وہ جو اصطلاح عربی جو نیت پڑھی جاتی ہے وہ الفاظ نہیں. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص, یہ مسئلہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص بالفرض رات کو سویا, اس کی نیت ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے, رات کو سویا, آنکھ نہیں کھلی. صحیح ہے, آنکھ کھلی ہے کب؟ مثال کے طور پر 8 بجے اٹھا, وہ روزہ مثال کے طور پر 4 بجے بند ہو جاتا ہے, 8 بجے اٹھا. اب وہ اٹھ کر کیا کرے؟ کیا 8 بجے اٹھ کر فوراً ایک گلاس پانی لے کے پی کے اب میں روزہ رکھ لوں؟ یوں نہ کرے. صحیح ہے. اب دیکھیں کہ زوال کا وقت شروع ہوا ہے یا نہیں. زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی ہے, وہ کیا کرے؟ وہ یہ نیت کرے کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں, یعنی جب سے روزے کا وقت سٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں. یہ الفاظ کہہ لے, الفاظ نہیں کہے تو دل میں نیت کر لے میں صبح سے روزہ دار ہوں, تو اب یہ روزہ دار ہے, اس کی یہ نیت بالکل صحیح ہے, درست ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جب اٹھتے ہیں نا صبح, مثال کے طور پر کوئی سحری نہیں کر سکا, سحری کا وقت گزر گیا, فجر کی نماز کا وقت آ چکا ہے, یا فجر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا, بالفرض کوئی لیٹ اٹھا ہے, 7-8 بجے کوئی اٹھا, تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, ایک گلاس پانی پی کے روزہ رکھ لیتے. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے روزے کی نیت کریں تو روزہ رمضان شریف کا روزہ ہو جاتا ہے. جلدی جلدی پانی کا ایک گلاس پی کے روزہ رکھ لیا. پوچھتے بھی ہیں, میں نے ایک پانی کا گلاس پی کے روزہ رکھ لیا, تو کیا روزہ ہو گیا؟ روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پانی کا گلاس پی لیا. تو 2 شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے لیٹ نیت کرنے میں, ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر اب تک کوئی روزہ توڑنے والا عمل آپ نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو, یہ بھی شرط ہے, تب نیت درست ہوگی. اور اگر آپ نے گلاس پانی کا پی کے روزہ رکھا ہے, صحیح ہے, اور روزے کا وقت سٹارٹ ہو چکا تھا, تو پانی پینا کیا ہے؟ روزہ توڑنے والا کام ہے, تو اب نیت آپ کی کارآمد نہیں ہے, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. تو روزے رمضان کے روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ زوال کے وقت سے پہلے پہلے تک. یہ خاص ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جن کی بالفرض کبھی آنکھ نہیں کھلتی یا تاخیر سے کھلتی ہے, وہ سحری نہیں کر پاتے, وقت گزر جاتا ہے, تو وہ کب تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اسی کے اندر ایک مسئلہ اور ذکر کرتا چلوں کہ
بعض لوگ نا فخریہ طور پر وہ کہتے ہیں میں نے بھائی 8 روزے اس رمضان شریف کے بغیر سحری کے رکھے ہیں، میں نے سحری نہیں کی، میں نے 8 روزے. یا کوئی شخص ایسا ہو جو کسی ایک دن سحری اگر نہ کر پائے بالفرض، تو وہ کہتا ہے میں نے بغیر سحری کے آج روزہ رکھا ہے. تو وہ بڑے ایک انداز بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، جی بغیر سحری کے روزہ. بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے. سحری کیا ہے؟ سحری کرنا یہ سنت ہے. تو آپ کی ایک سنت چھوٹی ہے، سنت چھوڑنے پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ افسوس کرنا چاہیے آج میری سنت چھوٹ گئی ہے. تو سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. یہ بڑی برکت والا سحری کا کھانا ہوتا ہے، تو سحری کر کے روزہ رکھنا یہ افضل ہے. اچھا اب آئیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. روزہ توڑنے والی چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت میں کر رہا ہوں. آسان لفظوں میں آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. پہلی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ آنکھ، ناک، منہ، 3 چیزیں، آنکھ، ناک اور منہ، ان کے ذریعے سے روزہ یاد ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز جسم کے اندر اگر آپ نے داخل کی، آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے بچنا ممکن تھا، کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ نے جسم کے اندر داخل کر دی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ کے ذریعے داخل کی، ناک کے ذریعے داخل کی یا منہ کے ذریعے داخل کی. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بچنا ممکن نہیں ہے. جیسے آپ روڈ پر جا رہے ہیں، مٹی اڑ رہی ہے، مٹی ناک کے اندر جا رہی ہے، تو اس سے بچنا شدید حرج ہے، اس میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑ رہی ہے، مٹی وغیرہ کوئی چیز جا رہی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر خود آپ کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں آنکھ کے اندر، ناک کے اندر یا منہ کے اندر، تو اس سے وہ اندر اتر جاتی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ اب غور کیجئے گا، آنکھ کے اندر اگر ڈراپس وغیرہ کوئی ڈالتا ہے، کوئی دوائی ڈالتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے؟ حالت روزہ میں آنکھ میں ڈراپس، دوائی وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک کے اندر کوئی چیز ڈالی، پانی ڈالا یا ڈراپس وغیرہ بعض لوگ ڈالتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کہ جو نیچے اتر جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح منہ میں کوئی چیز ڈالی، نیچے اتار لی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے پان ہے، کوئی شخص پان کھانے کا عادی ہے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں بعض لوگ. ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ یہ ہے، برش ٹوتھ پیسٹ جو ہے، یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات وہ نہ چاہتے ہوئے جب آپ برش کرتے ہیں تو وہ حلق تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں نہ کی جائے، کہ اگر آپ کریں گے تو چھوٹے چھوٹے ذرات حلق سے نیچے اتریں گے، اور اگر وہ نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گی. تو ٹوتھ پیسٹ بھی، یہ بھی برش، یہ روزے کی حالت میں نہ کیا جائے. اچھا اسی طرح بعض لوگ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، سانس کا پرابلم یا دمے کا کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو تو پمپ یوز کرتے ہیں انہیلر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ بہت باریک باریک دوائی کے ذرات ہوتے ہیں جو نیچے اترتے ہیں تو روزہ وہ توڑ دیتے ہیں. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے کان کے اندر اگر کوئی تیل ڈالتا ہے، کوئی دوائی ڈالتا ہے، یا پانی کان کے اندر ڈالتا ہے یا چلا جاتا ہے کان کے اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان کا مسئلہ یاد رکھیے گا. یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے کے فقہا نے وہ یہ بیان فرمایا تھا کہ کان میں دوا یا کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں کوئی چیز ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اب جدید تحقیق، چونکہ یہ ضمنی مسئلہ ہے، تو اب جدید تحقیق یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالے تو وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کان میں اگر کوئی چیز ڈالے تو درمیان میں پردہ ہے، وہ حلق تک نہیں پہنچتی. تو اس وجہ سے اب فتویٰ یہ ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوا ڈالیں، پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، وہ حلق تک نہیں پہنچتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ کان کا پردہ میرا پھٹا ہوا ہے، تو اب کوئی چیز ڈالے گا تو وہ سیدھی حلق تک پہنچے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن مطلقاً کان میں کوئی چیز ڈالنے سے، کان کا پردہ وغیرہ سلامت ہے، کان میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ کے مسئلے میں ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر کوئی سرما ڈالتا ہے تو سرما ڈالنے کی وجہ سے روزے پر کوئی حرج نہیں ہے. سرما ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت روزہ میں آنکھوں میں سرما لگانا یہ ثابت ہے. تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز اگر آپ آنکھ میں ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تیل لگاتے ہیں، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ عطر، وہ کہتے ہیں عطر نہیں سونگنا، نہیں قریب کر کے نہیں سونگنا، دور کر کے نہیں سونگنا، تو اس کے سونگنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. ایک مسئلہ اور، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن بعض لوگ لگاتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، یا خون ٹیسٹ کرواتے ہیں. انجیکشن، ڈرپ یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ سرنج وغیرہ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ نس کے اندر لگائیں تو بھی نہیں ٹوٹتا، گوشت کے اندر لگائیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح وہ خون ٹیسٹ کروانے کے لیے خون جسم سے نکالا جاتا ہے نس کے اندر انجیکشن لگا کر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، مسئلہ یہ ہے، ہمارا موقف بھی یہ ہے، ہمارے اساتذہ کا موقف بھی یہ ہے، مفتیان کرام کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ مسئلہ ہے مختلف فی. بعض مفتیان کرام کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے، بہت سارے مفتیان کرام کا، بڑی بڑی شخصیات کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس میں ہم یوں وضاحت کرتے ہیں کہ کوشش کریں بلا عذر آپ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوائیں. ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں بلا عذر آپ ڈرپ وغیرہ نہ لگوائیں تاکہ مسئلہ پیش ہی نہ آئے. اگر لگوانی پڑ جائے، اگر انجیکشن لگوانا پڑ جائے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، یہ تین چیزوں کا میں نے ذکر کیا. آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے کوئی چیز اندر لے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ ہے قے کرنا، وومیٹنگ، الٹی. اس سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں. الٹی سے روزے کے ٹوٹنے کے لیے تین شرطیں ہیں. اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں روزہ ٹوٹے گا. اگر تین میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. الٹی میں روزہ ٹوٹنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی خود کرے. جان بوجھ کر خود الٹی کرے، جیسے دل خراب ہو رہا ہے بھی انگلی ڈال کر یا کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر خود الٹی کر رہا ہے، تو جان بوجھ کر الٹی کرے. وہ الٹی منہ بھر ہو. منہ بھر وہ ہوتی ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، بڑی شدت کے ساتھ جو آتی ہے. جان بوجھ کر الٹی کرے ایک شرط، وہ الٹی منہ بھر ہو دوسری شرط، اور تیسری شرط یہ کہ یہ یاد بھی ہو کہ روزہ ہے، روزے کی حالت میں یہ کر رہا ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بات یاد ہے، جان بوجھ کر الٹی کی ہے اور وہ الٹی منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹے گا. اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی لیکن وہ الٹی منہ بھر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی نے جان بوجھ کر الٹی نہیں کی ہے بلکہ خود بخود الٹی آ گئی، تو اب وہ جتنی زیادہ ہے، جیسی بھی الٹی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو الٹی آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. الٹی ہونے کی صورت میں تین شرطیں یاد رکھنی ہیں. یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں. پہلی شرط روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بات یاد ہو. دوسری شرط وہ الٹی جان بوجھ کر کی ہو. تیسری شرط کہ وہ الٹی منہ بھر ہو. تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو دو چیزیں ہوگی، ایک آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے کوئی چیز اگر داخل بدن کر لی آپ نے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. اور دوسری چیز یہ کہ طے ہوئی اور تین شرطوں کے ساتھ ہوئی تو اب روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور تیسری بات، روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے تیسری چیز، کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر غسل کو فرض کر لینا. اب آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں اور میں آپ کی طرف، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کرتے ہیں.
کسی بھی طریقے سے اپنے اوپر غسل کو فرض کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے الفاظ استعمال کیے، غسل فرض کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، غسل فرض ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر حالت روزہ میں خود بخود کسی پر غسل فرض ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی بھی طریقے سے اگر کسی نے اپنے اوپر غسل کو فرض کر لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو 3 اسباب میں نے بیان کیے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، بھی بڑے آسان ہے ان کو یاد رکھنا۔ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرے تو روزہ ٹوٹے گا، یا پھر الٹی کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا جب 3 شرطیں پائی جائیں، اور تیسری چیز میں نے بیان کی کہ اپنے اوپر غسل کو فرض کر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا سحری کا وقت آیا اور اس پر غسل فرض ہے، اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک فرض پورا کر لو، 3 فرض ہے نا غسل کے، ناک میں پانی چڑھانا اور غرغرہ کرنا، کلی کرنا یہاں نیچے تک، اور پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا ہے تو ایک فرض پورا کریں گے، 2 فرض چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگوں میں مشہور مسئلہ ہے۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پورے جسم پر پانی بہا لو لیکن کلی یہ چھوڑ دو کہ اس سے روزے میں مسئلہ ہوگا، یا ناک میں پانی نہیں چڑھانا، وہ جب روزہ کھل جائے گا نا پھر چڑھانا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، فرض غسل کے اندر فرض چیز کیا ہے؟ یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے، یہ جو نرم ہڈی ہے، اس پورے حصے تک پانی کا پہنچانا، یہ جب غسل فرض ہو تو یہ پورے حصے تک پانی کا پہنچانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اگر ناک کے نرم حصے تک پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا فرض نہیں اترے گا، روزے کی حالت ہو یا بغیر روزے کی حالت ہو، ناک کے نرم حصے تک آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ ہاں یہ احتیاط کرنی ہے پانی اوپر نہ چڑھ جائے، اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو نرم حصے تک، یہ جہاں تک اس کا اینڈ ہوتا ہے، یہ سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، یہاں تک روزے کی حالت میں بھی ہیں تو پانی کا پہنچانا آپ پر فرض ہے، آپ کو فرض پورا کرنا پڑے گا۔ دوسرا فرض ہے کلی کرنا، تو کلی کرنا فرض ہے۔ کلی کے اندر ایک ہے غرغرہ کرنا، یہاں تک نیچے پانی لے کر جانا، یہ غرغرہ کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض ہے کلی کرنا، کلی کہتے ہیں منہ کے اندر ایک ایک حصے تک پانی پہنچ جائے، چاہے روزے کی حالت ہو یا روزے کی حالت کے علاوہ کوئی حالت ہو، پانی ایک ایک منہ کے حصے تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ایک احتیاط یہ کرنی کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے، غرغرہ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ غرغرہ کریں گے حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی اترا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حالت روزہ میں ہو یا بغیر حالت روزہ کے ہو، غسل کے 3 فرض پورے کرنے ہیں۔ ہاں یہ احتیاط اس میں صرف کر لیں کہ غرغرہ نہ کریں روزے کی حالت میں، اور پانی اتنا اوپر نہ چڑھائیں، اتنا اوپر نہ کھینچے کہ دماغ میں چڑھ جائے، اگر چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن 3 فرض پورے کیے جائیں گے۔ اچھا یہ تو تھی روزہ توڑنے والی بعض چیزیں اور چند احتیاطیں۔ تھوڑا سا وضاحت میں اور کرنا چاہوں گا، بعض اوقات روزہ توڑنے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا، اب آپ پر کیا لازم ہے؟ بعد میں اس ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا کریں۔ اور بعض اوقات روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ قضا کیا ہے؟ 1 روزہ، اور کفارہ کیا ہے؟ مسلسل 60 روزے رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو کس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے اور کس صورت میں قضا کے ساتھ آپ پر کفارہ بھی لازم ہوگا؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے پوری توجہ ادھر میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ، میں کوشش کرتا ہوں پوری توجہ آپ کی طرف رہے تاکہ یہ مسائل ہم صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ روزہ ٹوٹنے والا جو عمل ہوتا ہے نا، جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ 4 طرح سے ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے والا عمل 4 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہے عمدن، کوئی عمل کیا روزہ توڑنے والا، ایک ہے خطاً کوئی عمل کیا روزہ توڑنے والا، ایک ہے سہون کوئی عمل کیا روزہ توڑنے والا، اور ایک ہے اکراہن کوئی عمل کیا روزہ توڑنے والا۔ چاروں کا حکم الگ ہے۔ عمدن روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا،
جیسے مثال کے طور پر روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کر پانی پی لیا، روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کر کسی چیز کو کھا لیا، یہ ہے عمدن روزہ توڑنے والا عمل کرنا۔ اس کا حکم یہ ہے، عمدن اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ گناہ گار ہیں، توبہ بھی کرنی پڑے گی، قضا بھی رکھنی ہوگی۔ کفارے کا حکم بعد میں بیان کرتا ہوں۔ توبہ بھی کرنی ہوگی اور قضا بھی اس روزے کی رکھنی ہوگی، آپ گناہ گار ہوئے۔ ایک ہے خطاً روزے کا ٹوٹ جانا، کوئی عمل ایسا خطاً کر لیا، غلطی سے کوئی عمل ایسا ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ یاد ہوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی نیچے اتر گیا، تو یہ خطا کے طور پر روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اگرچہ خطا سے غلطی سے پانی نیچے اترا ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب حکم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی توبہ کرے، قضا تو رکھنی ہے اس کی، اس روزے کی جو ٹوٹ گیا، لیکن حکم یہ ہے کہ توبہ بھی کرے۔ توبہ کیوں لازم ہے کہ اس قدر اس نے سستی یا توجہ کیوں نہیں کی کہ روزے کو بچا سکتا، اس پر لازم تھا توجہ کے ساتھ کلی کرتا۔ تو ایک ہے عمدن روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے، ایک ہے خطاً روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے، جیسے میں نے مثال دی کہ کلی کرتے ہوئے پانی نیچے اتر گیا غلطی سے۔ ان دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے سہون روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لیا، بیٹھا ہوا تھا، سہون مطلب بھولے سے بیٹھا ہوا تھا، یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے، پانی کا گلاس اٹھایا پی لیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے انتہائی اہم، وہ یہ ہے کہ یہ پانی کا گلاس اٹھایا، بھولے سے پانی پی رہا ہے، پیتے پیتے یاد آیا یا کسی نے یاد دلایا وہ یہ تمہارا روزہ ہے، یا اچانک سے خود یاد آیا او میرا روزہ ہے، تو اب وہ جو یاد آتے ہی جو منہ کے اندر جو گھونٹ پانی کا ہے اس کو اگر اندر لے گیا تو یہ گھونٹ روزہ یاد ہوتے ہوئے پیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ جیسے ہی یاد آیا تو جو گھونٹ منہ کے اندر ہے اسے باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہی معاملہ لقمے کا ہے، کوئی لقمہ کسی چیز کا منہ کے اندر رکھا، اب کھا رہا ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہے بھی، تو اچانک سے یاد ہو میرا تو روزہ ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، میرا تو روزہ ہے، جو منہ کے اندر ہے وہ نیچے اتار دیا۔ تو جو منہ کے اندر ہے وہ جو آپ نے نیچے اتارا ہے وہ جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے اتارے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر جیسے ہی یاد آیا تو جو منہ کے اندر پانی کا گھونٹ یا کوئی چیز ہے اسے کیا کرنا ہے، آپ نے فوراً باہر پھینک دینا ہے۔ تو سہون یعنی بھولے سے اگر روزہ توڑنے والا کوئی عمل پایا جائے، پانی پی لیں، کھانے والی کوئی چیز بھولے سے اگر کھا لیں تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک صورت ہے اکراہن، کوئی ایسا عمل پایا گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا پانی پیو، نہیں تو میں گولی مار دوں گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی پانی پیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن روزہ اس کا بہرحال ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا رکھنا اس پر لازم ہے۔ تو چار صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک ہے عمدن روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے، ایک ہے خطاً روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے، ایک ہے سہون روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے، ایک ہے اکراہن روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا جائے۔ اس میں خطاً کوئی عمل کیا روزہ ٹوٹ گیا، حکم ہے توبہ کرے۔ عمدن روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا، گناہ گار بھی ہوا، توبہ بھی کرے، قضا بھی رکھے، اور کفارے کا حکم میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے سہون، بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک ہے اکراہن، کسی نے گن پوائنٹ پہ مجبور کر کے کہا روزہ توڑ، تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دے گا تو گناہ گار نہیں ہے لیکن اس روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا بعد میں رکھنا ہوگی۔ اب کفارہ کب لازم ہوتا ہے، کس روزے کے توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے؟ تو کفارہ لازم ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ ساری شرطیں پائی جائیں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی قضا کے طور پر ایک روزہ رکھے گا اور کفارے کے کتنے روزے رکھے گا، 60 روزے رکھے گا۔ وہ 60 روزے بھی کیسے رکھے گا، مسلسل پے در پے، درمیان میں ایک روزے کا بھی فاصلہ نہ آئے۔ 60 روزے سے ایک روزہ پہلے اگر روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے 60 پورے کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ شرطیں کیا ہیں کہ جو اگر پائی جائیں روزہ توڑنے میں تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑا، روزہ یاد تھا، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کیا، کوئی چیز کھائی یا پی لی یا کچھ عمل ایسا کر لیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے،
تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہو جائے گی۔ کفارہ کب لازم ہوگا؟ جب یہ شرطیں بھی ساتھ پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ روزہ جو جان بوجھ کر توڑا ہے وہ روزہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی رمضان شریف کے جو روزے آپ رکھ رہے ہیں رمضان شریف کے اندر، تو وہ روزہ رمضان کا روزہ ہو، ادائے رمضان کا روزہ جیسے رمضان شریف میں ہم رکھیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ ہے جو جان بوجھ کر بھی توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف رمضان شریف کا ادا روزہ جو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں اس کو جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس روزے کی نیت رات میں کر لی ہو، دن میں نیت نہ کی ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ روزے رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ دحفہ کبریٰ سے پہلے، زوال کے وقت سے پہلے نیت کر لیں تو نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے بالفرض جان بوجھ کر روزہ توڑا، اس سے پوچھا جائے روزہ رکھا کب تھا، اس نے کہا میں 8 بجے اٹھ کے میں نے نیت کی تھی، تو اب اس نے نیت رات میں نہیں کی بلکہ دن میں نیت کی، تو یہ بھی ایک شرط مفقود ہو گئی، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو کفارہ لازم ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے ادائے رمضان کا روزہ ہو، دوسری شرط یہ ہے اس روزے کی نیت رات میں کر لی ہو، رات سے مراد جس ٹائم نارملی ہم نیت کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمدن قصدن روزہ توڑا ہو، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ توڑا ہو، یعنی قصد یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ میں پانی پیوں روزہ توڑ لوں، کھانا کھاؤں روزہ توڑ لوں، جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ توڑا ہو، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، صحیح ہے، یا بے ہوش ہونے کی یا جان جانے لگی ہے، تو اب یہ عذر شرعی ہے۔ اب حکم کیا ہے بھئی اس کی جان بچاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اس کا روزہ کھلواؤ تاکہ جان بچ جائے۔ تو اگر ایسی کنڈیشن میں آ کر اس کا روزہ توڑوایا گیا ہے یا اس نے روزہ توڑ لیا ہے تو اب بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ رمضان شریف میں کراچی کا سفر میں کر رہا تھا، تو گاڑی کے اندر ایک شخص اسی طرح بیچارہ، وہ شدید گرمی کا موسم، بیٹھا بیٹھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ بے ہوش ہوا بیٹھا بیٹھا، تو وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے جو، وہ پانی کی بوتل اٹھا کے لے آیا فوراً، اور روزہ کھلنے کے قریب کا وقت تھا، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، کوئی مریض تھا، وہ پانی کی بوتل اس کے پاس لے کے گئے تو کھڑے ہو گئے چند متقی حضرات، ان کو بوتل پیچھے کرو بھائی، روزہ رکھا ہوا ہے اس نے۔ اب وہ جو بیچارہ ہے نا جو بے ہوش، تقریباً بے ہوش ہے، وہ بھی اشارہ کر رہا ہے کیا بوتل ہٹا دو، کیا میرا روزہ ہے، بوتل ہٹا دو، اور جان اس کی جاری، تقریباً وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا، بالکل ہاتھ پاؤں اس کے کام کرنا چھوڑ گیا، اور حالت سفر کے اندر بھی ہے۔ میں اٹھا، میں گیا جا کے، پوری بس میں ہی تھا، میں نے کہا بھی بوتل ادھر پکڑاؤ، وہ ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، گناہ ہو جائے گا، روزہ تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ میں نے کہا بوتل ادھر پکڑاؤ، بوتل پکڑا کے میں نے کہا یہ لو پانی پیو، اس کو خود پانی پلایا، وہ پانی پیا اس نے، وہ اس کے واپس اپنی جگہ پر آیا، اس کو ہوش آئی، کافی دیر کے بعد وہ بیچارہ ہوش میں آیا، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا شروع ہوئے، تو اگر نہ اس کو پانی پلاتے اس کی جان جاتی۔ تو یہ مجبوری کی حالت ہے، تو ایسی حالت میں حکم یہ جان بچائے، جان ہوگی تو قضا کر لے گا نا، تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم کتنا ضروری ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جان سے جاتا ہے، تو علم انتہائی ضروری چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ تو پہلی شرط یہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، دوسری شرط یہ اس روزے کی نیت رات میں کر لی تھی، تیسری شرط یہ قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑ رہا ہے، چوتھی شرط یہ کہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ایویں ہی روزہ توڑ رہا ہے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ جرم کامل ہو۔ جرم کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کس چیز سے روزہ توڑا اس نے۔ اچھا، ایسی چیز سے روزہ توڑا ہو کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کھانے والی چیز کھا کر روزہ توڑا، کوئی پینے والی چیز پی کر روزہ توڑا، کھجور کھا کر روزہ توڑ لیا، پانی کا گھونٹ لے کر روزہ توڑ لیا، تو یہ وہ چیزیں جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ایسی چیز سے روزہ توڑا کہ طبیعت جس سے دور بھاگتی، جس سے گھن کھاتی ہے، صحیح ہے، تو ایسی چیز سے روزہ توڑنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے انتہائی کڑوی کوئی دوا تھی، وہ دوائی کھا کر روزہ توڑ لیا، تو دوائی، کڑوی دوائی جو ہوتی ہے اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، طبیعت اس سے دور بھاگتی ہے،
تو ایسی چیز کوئی کھا لی جس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، طبیعت اسے دور بھاگتی ہے، تو ایسی چیز اگر کھا لی تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسے روزہ ٹوٹنے کی صورت میں وہ اس بندے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جس میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ 5 شرطیں پائی جانا ضروری ہیں۔ پہلی شرط ادائے رمضان کا روزہ ہو، دوسری شرط روزے کی نیت رات میں کی ہو، تیسری شرط عمدن قصدن جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو، چوتھی شرط کوئی عذر شرعی نہیں تھا نہیں روزہ توڑ دیا، اور 5ویں شرط یہ کہ ایسی چیز سے روزہ توڑا ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری شرطیں پائی گئیں تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، گناہ گار بھی ہوا، روزے کی قضا بھی رکھنا ہوگی اور کفارے کے روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ روزے کی قضا 1 روزہ اور کفارے کے روزے کتنے رکھے گا؟ 60 روزے۔ اور 60 روزے کیسے رکھے گا؟ پے در پے مسلسل کنٹینیو، ایک درمیان میں ایک وقفہ بھی اس کا نہیں آنا چاہیے۔ ہاں خواتین جو ہیں وہ چونکہ مسلسل 60 روزے وداؤٹ کسی وقفے کے رکھ نہیں سکتی، ان کا شرعی عذر ہے، تو وہ شرعی عذر ان کے لیے معاف ہے، ان کی کاؤنٹنگ اس شرعی عذر کے علاوہ ہوگی، ان کو بھی 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اس طرح روزہ توڑا تھا، اس پر قضا بھی تھی کفارہ بھی تھا، لیکن وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، کفارے کے روزے وہ نہیں رکھ سکتا، ایسے نہیں کہ یار میں اب کیسے رکھوں، یوں نہیں، واقعتاً اس کی طبیعت ایسی ہے، کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا، عمر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب وہ کفارے کے 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا پھر 60 صدقہ فطر کی مقدار رقم ایسی جگہ پر دے دے جہاں زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو روزے کے فدیے اور کفارے کا جو فدیہ ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت میں یہ کر دوں کہ اس میں جو رقم دینے کی جو اجازت ہے نا، یہ رقم آپ ادا کر دیں۔ روزے کے فدیے میں 30 روزے ہیں تو 30 صدقہ فطر کی رقم جتنی بنتی ہے وہ رقم آپ نکال دیں۔ کفارے کا اگر آپ رقم کی صورت میں دینا چاہتے ہیں، کفارے کے روزے آپ پر ہیں، آپ وہ رکھ نہیں سکتے، ایسی بیماری کا عالم ہو گیا ہے، تو 60 صدقہ فطر کی مقدار رقم وہ آپ نکال دیں۔ نکال کر کس کو دینی ہے؟ مسجد میں دینی ہے؟ مسجد میں نہیں دینی، صحیح، کسی بھی مسجد میں نہیں دینی، مسجد میں نہیں دیتے، وہ وہاں دینی ہے جہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بتا کر دیں، جب کسی ادارے کو، کسی چیریٹی ادارے کو جب آپ زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا فدیے کی رقم دیں تو اس میں شرم نہ کریں، بتا کر دیں یہ زکوٰۃ ہے، بتا کر دیں یہ فدیے کی رقم ہے، بتا کر دیں یہ صدقہ فطر ہے، تاکہ وہ وہیں پر استعمال کریں جہاں پر اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ روزے کے مسائل تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے یہ کچھ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب کسی کا اگر کوئی سوال ہو روزے سے متعلق تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو کسی بھی انداز میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی انداز سے مراد یہ ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں کہ آپ کو بہترین اردو کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو کے بہترین سوال کرنا ہے، نہیں، آپ سوال کریں بغیر کسی جھجک کے۔ جی یہ سسٹم تو میری عمر بھی 60 سے اوپر ہو گئی ہے، 60 62 سال میں ہوئی ہے، لیکن میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے، ہم نے یہ مسئلہ پچھلے سال بھی آپ نے بیان کیا تھا، جس کا ہم نے آپ کو، اس سے پہلے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا، نہ کسی نے بتایا۔ علماء کرام سے رمضان شریف بھی محافل ہیں، دور سے اچھے علماء کرام بھی مسجدوں میں لوگ بلاتے رہتے ہیں، لیکن کسی نے بتایا نہیں۔ بہرحال اتنے عرصہ گزرنے کے جو روزے رکھے گئے ایسے ہی، جیسے رواج آپ نے بیان کیا کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، ابھی چونٹی نظر نہیں آئی، ابھی اتنا ہوا، ابھی آخری اذان ہوئی ہے، ایسے ہی روزے لوگوں نے رکھی ہیں۔ اب ہم کہیں گے نہیں نہیں ہمیں صحیح رکھے تھے، یہ غلط ہے، یہ سسٹم یہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا کسی ایریا میں لوگوں کے پاس علم زیادہ ہو، تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ جبکہ آپ کو میں تو بہرحال وہ 1 2 روز شرک کی منہ میں سے نہیں رکھتے، ہاں کیا حکم ہے؟ بہترین ہے، صحیح بات کر رہے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ سوال میں دہرا دوں تاکہ ریکارڈنگ کے اندر بھی آ جائے کہ سوال کیا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ 60 62 سال کی عمر ہوگی، کب سے روزے رکھ رہے ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں پاکستان کے اندر جس طرح جو اس طرح ہیں کہ ان کے اندر رواج یہ ہے، علم ہی نہیں ہے، لوگوں نے بتایا ہی نہیں، صحیح ہے،
کسی نے یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا کہ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ روزے کا تعلق فجر کی اذان سے نہیں ہے، اگر اذان تک آپ کھاتے پیتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ اب اگر یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا تو یا کسی نے بیان نہیں کیا تو اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں 2 سال سے یہاں ہوں، آپ 2 سال سے الحمدللہ یہ مسئلہ سن رہے ہیں، میں اپنا جواب دے سکتا ہوں کہ میں یہ مسئلہ بیان الحمدللہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کے 60 سال کسی نے ایسے روزے رکھے ہیں یا 30 سال رکھے ہیں یا 15 سال اس طرح روزے رکھے ہیں کہ وہ ہمیشہ اذان کے ساتھ ہی روزہ بند کرتا رہا ہے، اب 15 سال کے روزے تو بہت زیادہ بنتے ہیں، اب عمر ہی اتنی نہیں ہے، کیسے رکھے ہو، ان روزوں کی قضا کیسے پوری کر سکتا ہے، بڑا مشکل کام ہے باقی مشکل کام، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں حکم شرع یہی ہے کہ جتنے روزے اس طرح سے خراب کیے ہوں، لا علمی کی وجہ سے، ظاہری بات ہے ایسا ہوا، علم نہیں تھا اس وجہ سے ایسا ہوا، کسی نے بتایا نہیں اس وجہ سے ایسا ہوا، تو لا علمی کی وجہ سے اس طرح جتنے بھی روزے خراب ہوئے، حکم شرع یہی ہے کہ وہ روزے نہیں ہوئے۔ جتنے روزے نہیں ہوئے 2 چیزیں لازم ہیں، ایک تو توبہ لازم ہے کہ ہمیں علم نہیں ہو سکا یا ہم نے علم حاصل نہیں کیا، تو توبہ لازم ہے کہ ہم اس سے غافل رہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے روزے وہ چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کی نیت کرے کہ میں نے ان کی قضا رکھنی ہے، میں نے ان روزوں کی قضا کرنی ہے، اور قضا کی نیت سے وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر اس کی صحت کیسی ہے، صحت ایسی ہے کہ وہ پورا مہینہ روزے رکھ سکتا ہے تو پورا مہینہ روزے رکھنا شروع کر دے، قضا کرنا شروع کر دے۔ اگر صحت ایسی ہے کہ نہیں مہینے میں 10 دن روزے رکھ سکتا ہے تو 10 دن وہ قضا کرنا ہر مہینے شروع کر دے۔ اگر صحت ایسی ہے کہ مہینے میں وہ 3 دن قضا روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 3 دن قضا، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، ہمت طاقت ہے، وہ اس کے مطابق توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں قضا کرنا اپنے روزے شروع کر دے۔ قضا کرتے کرتے ایک صورت یہ ہے کہ زندگی نے اس کو اتنی مہلت دی کہ قضا کرتے کرتے اس نے اپنے سارے قضا روزے جتنے بھی باقی تھے سارے قضا رکھ لیے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زندگی نے وفا نہ کی، 30 سال کے روزے تھے، یہ اس نے ابھی 2 سال کے ہی ادا کیے اور انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اس کی نیت کو، اس کی نیت کیا تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر 60 سال کا عرصہ مجھے مل جائے زندگی کا تو میں قضا کرتا رہوں گا، میں نے نیت یہ ہے کہ پورے کرنے ہیں قضا روزے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو مقبول فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا، وہ قادر ہے اس بات پر۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ روزے کی قضا رکھتے رہیں اور وصیت کر جائیں، حساب لگا کے رکھیں اتنے سال کے روزے مجھ پر قضا ہیں، اتنے سال کے ادا ہو چکے ہیں، ابھی میں ادا کر رہا ہوں، اتنے باقی ہیں، یوں باقی جو ہے نا ان کا حساب و کتاب رکھتے رہیں، اور کسی کو وصیت کر دیں میں اگر بھائی بالفرض میرا انتقال ہو جائے نا تو ایسا کرنا کہ میرے مال میں سے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا میری طرف سے، تو یوں وصیت کر دیں، یہ بھی ایک بخشش کی ایک صورت ہے، بچت کی ایک صورت ہے۔ تو یوں بھی یعنی فدیے کا حکم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ جتنے سال کے روزے اس نے اس طرح خراب کیے ہوں تو اس کو مطلقاً اجازت نہیں ہے کہ فدیے کی رقم ادا کر دے اور قضا نہ رکھے۔ یاد رکھیں فدیہ اس کی طرف سے قبول ہے، روزے کا فدیہ جو ادا کرتے ہیں یہ صرف اس بندے کی طرف سے مقبول ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، جو روزہ رکھنے پر قادر ہے، اگرچہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھ سکتا ہے، صحیح ہے، صحت ٹھیک ہوگی رکھ سکتا ہے، تو جو روزہ رکھنے پر قادر ہے اس پر روزہ رکھنا ہی لازم ہے، روزے کی قضا کرنا لازم ہے، وہ فدیہ جو اس نے دیا وہ اس کی طرف سے نفل صدقہ ہو جائے گا، وہ روزے کا فدیہ نہیں بنے گا۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے پر قادر ہوتے ہیں، کسی عارضی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے تو وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے فدیہ ادا کر دیا ہے اب قضا کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، فدیہ اس کی طرف سے مقبول ہے جو روزہ کبھی رکھنے کے قابل ہی نہ ہو سکے، جو روزہ رکھنے کے قضا رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے اس کو قضا رکھنا اس پر لازم ہوگی۔ تو اس میں ایک اور گزارش ہے، آپ کا جو درد دل ہے نا وہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں آپ کے الفاظ سے بھی وہ بالکل ظاہر ہے،
اور جیسا آپ نے پوری وضاحت کی ہے مجھے بھی اس کی ہے کہ علم نہیں ہو سکا، تو التجا ہے، دعا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، نیت کر کے شروع کر دیں۔ جتنے بھی لوگ جن کے اس طرح سے روزے اگر خراب ہوئے ہوں، حساب کتاب لگا کے نیت کر کے جس قدر طاقت ہے قضا رکھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے اور روزے قبول فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جی اور سوال یہاں سے؟ جی بہترین سوال، میں اس میں میرے ذہن میں نہیں آیا مسائل بیان کرتے ہوئے۔ دانتوں سے منہ سے خون وغیرہ آنے کی صورت میں روزہ کب ٹوٹے گا؟ ایک صورت یاد رکھیں اس میں، دانتوں سے یا منہ کے اندر سے خون نکلا اور اس کا ذائقہ حلق کے اندر، گلے کے اندر محسوس ہوا، ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے خون کا نا، وہ ٹیسٹ گلے میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر ٹیسٹ گلے میں محسوس نہیں ہوا تو اگرچہ آپ تھوک رہے ہیں، تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے یا صرف خون ہی نکلا، جو بھی صورت ہے، اگر حلق میں ذائقہ ٹیسٹ محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کیا کرتے رہیں؟ کلی کرتے رہیں تاکہ وہ خون آنا رک جائے، خون آنا بند ہو جائے۔ لیکن اگر حلق کے اندر اس کا ٹیسٹ ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا تو بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ جی اور کوئی مسئلہ یہاں سے یہ سوال؟ جی روزہ کھولنے کے حوالے سے بتا ہے کہ روزے کی جو دعا ہے روزہ کھول کے بند کرنے کے حوالے سے بھی بتا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عام حالت میں ہم نفلی روزے رکھتے ہیں جی ان کی جو دعا ہے روزہ بند کرنے کے حوالے سے وہ کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے، یا کھولنے کے حوالے سے پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ کھول رہے ہیں تو وہ رمضان المبارک کا تو نہیں ہوتا، وہ نفلی روزہ ہوتا ہے۔ ہاں، دعا کے حوالے سے نا یا نیت کے حوالے سے، جیسے روزہ ہم بند کرتے ہیں نا تو وہ روزہ بند کرنے کی دعا ہے نا، اس کو نیت لوگ سمجھتے ہیں، نیت کر لو بھی روزے کی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، نیت کر لیں روزے کی، کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کیا وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں روزے کی۔ تو نیت کا تعلق یہ یاد رکھیں کس سے ہے؟ دل سے۔ یہ جو سحری آپ کھا رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ کیوں کھا رہے ہیں سحری؟ روزہ رکھنے کی۔ یہ سحری کھانا بھی کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو اگر کسی نے یہ دعا نہیں بھی پڑھی، صحیح ہے، اور یہ دعا پڑھنا لازم بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، صحیح ہے، نہیں بھی پڑھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر پڑھے بھی نیت ہے آپ کی روزہ رکھنے کے لیے، آپ اٹھے ہوئے ہیں، آپ سحری کر رہے ہیں، یا آپ نے یوں دل کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا میں نے روزہ رکھ لیا، کہا نہیں، یعنی دل میں کہا میں نے روزہ رکھ لیا تو روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اسی طرح روزہ افطار کی جو یہ جو دعا ہے، یہ دعا پڑھنا بھی فرض واجب یا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا آپ روزہ کھول لیں کسی چیز سے، کھولنے کے بعد وہ دعا پڑھنا چاہیں، دیگر دعائیں پڑھنا چاہیں، دعا مانگنا چاہیں تو وہ بھی مانگے کہ وہ دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، انتہائی مقبولیت کا وقت ہے۔ ایک اور سوال آپ کا میرے ذہن میں نہیں ہے، اور اس میں بھی نیت کا صرف یہ ہے نا کہ دل سے نیت کر لیں، یا منہ الفاظ میں اردو زبان میں آپ کہہ لیں کہ میں نے نفل روزہ رکھا، یہ بھی کافی ہے۔ اور کھولنے میں بھی ایسی ہے کہ کھولنے کے لیے تو نیت درکار ہی نہیں ہے نا، یہ کوئی الفاظ ہے ہی نہیں، کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالیں روزہ کھل گیا۔ ایک اور بھی کوئی سوال شاید میں کوئی مس کر رہا ہوں، ہو گیا؟ اور کسی کا کوئی سوال؟ اس سے ریلیٹڈ اور کسی کا سوال نہیں ہے تو میں نے آپ سے ڈسکشن پہلے بھی کی ہے کہ ہمارے علاقے میں 2-3 دفعہ کوشش کی گئی مفتیان نظام میں جو عالم ہم وہاں رکھیں مسجد میں اپنا اس کی خدمت بھی کریں، وہ لوگوں کو دین علم بھی سکھائے، لیکن ہمارے ایریے میں میرے ذکر میں یہ بات آئی ہے کہ علماء کرام مفتیان نظام شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، گاؤں میں رہنا نہیں پسند کرتے، اس میں پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم دین کا علم نہیں سیکھ سکے، کون گناہ گار کون ہے؟ اس میں ہم گناہ گار ہیں، یا جو بندہ وہ بلاتے ہیں وہ آ رہتے نہیں ہیں ہمارے پاس، حالانکہ پیمنٹ بھی کی جاتی ہے، ان کو فیسلٹی بھی پوری دی جاتی ہے، نہیں کہ پیمنٹ نہیں ملتی، پوری خدمت کی جاتی ہے، لیکن یار گاؤں میں کا ماحول ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں شہر نہیں ہوں۔ ایک مسئلہ انہوں نے یہ بیان فرما رہے ہیں، پہلے بھی اس مسئلے پر انہوں نے ڈسکشن کی ہے مجھ سے، کہ اپنے علاقے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ مفتیان کرام کو مسجدوں میں ایز اے امام کے لایا جائے، ان کی خدمت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو فیسلٹیز پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مفتیان کرام شہروں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں مفتیان کرام آنا پسند نہیں کرتے۔
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وجوہات تو بہت ساری ہیں، صحیح ہے، جو ساری بیان نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، لیکن یہ ہے بھی، یہ کچھ آپ کی بات میں حقیقت بھی ہے، ایسا ہے کہ باقی جیسے عام جیسے دنیا دار جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، کہاں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے نا، وہ دل کو پسند کرتا ہے نا، اسی طرح مفتیان کرام بھی انسان ہوتے ہیں، صحیح ہے، ان کا بھی دل ہوتا ہے، شریعت کی طرف سے ان کو اجازت بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی لانے کی اپنے علاقے میں، لیکن اگر وہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، مفتی صاحب کوئی آتے ہی نہیں ہے ہماری مسجد میں امامت کے لیے، تو اب ایسی صورت میں کون گناہ گار ہے، یعنی کون جواب دہ ہوگا؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مفتیان کرام مسجد میں امامت کے لیے نہیں آ سکتے تو آپ تو کسی دوسری مسجد میں مسئلہ سیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال میں دوں، ایک زکوٰۃ کے مسائل یہاں پر ہم نے بیان کیے، جیسے روزے کے مسائل ہم نے یہاں پر بیان کیے۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پر لندن کے کسی علاقے میں رہتا ہے، صحیح ہے، جس تک یہ خبر پہنچ گیا یار فلاں جگہ پر زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوتے ہیں یا فلاں جگہ پر روزے کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اگر اس کے اپنے علاقے میں یہ سہولت نہیں ہے تو وہ خود اپنی فکر کرتے ہوئے وہ معلومات کرے یار کہاں یہ سہولت ہے۔ تو جس طرح ہم سوٹ لینے کے لیے شہر جا سکتے ہیں، جوتے لینے کے لیے شہر جا سکتے ہیں، اچھی شاپنگ کرنے کے لیے شہر جا سکتے ہیں، شادی آ جائے تو ہر روز شہر جا سکتے ہیں، اسی طرح علماء اور مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے بھی شہر چلے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں وہ موجود ہوں وہاں ان کے پاس چلے جائیں، یا ان کے جو فقہی جو مسائل کے سیشن ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کریں اور ان سے مسائل سیکھیں، دین سیکھیں، اور آپ آ کر پھر لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بات تھوڑی سی بتا، کیونکہ مجھ سے بھی ریلیٹڈ یہ بات ہے نا، تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں، جب کسی بھی علاقے میں کوئی شخصیت آ کے رہتی ہے نا، تو اس کو اپنے علاقے کے اعتبار سے مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے لہٰذا آپ نے ایسے رہنا ہے۔ اگر کسی شخصیت کو آپ باہر سے لے کے آئے نا اور اس کو کہیں کہ ہمارے علاقے کے رولز یہ ہیں، آپ نے یہاں اس طرح رہنا ہے، تو وہ کہیں گے بھئی آپ ہی رہیں یہاں پر، ہم جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ جس کو لا رہے ہیں نا اس کا لیول چیک کریں کہ وہ کس طرح رہتا ہے، اس کو اس کے لیول کے اعتبار سے جب تک آپ سہولیات نہیں دیں گے تب تک وہ آپ کے پاس گاؤں میں کیوں آئے گا؟ بھئی ہر کسی کو آپ جاب کرتے ہیں، ایک صحیح ہے، 50,000 والی نوکری چھوڑ کے 25,000 میں آپ نہیں آئیں گے، تو بھئی مفتیان کرام کیوں آئیں 25,000 پہ؟ یہ میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ مطلب سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، دیندار طبقہ جو ہے وہ 25,000 میں اس کو آنا چاہیے، اس کو دین کی فکر کرنی چاہیے، بال بچے چھوڑو، بال بچے خیر ہے، مفتیان کرام کے بال بچے جدھر بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سے بھی اسکول میں جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے شہروں کے اندر امیروں کے بچے رہیں، مفتیان کرام کے بچے چھوٹے شہروں کے اندر آ کے، یعنی بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں۔ تو گزارش صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کو لے کے آئیں نا، تو وہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے نا اس کی ریکوائرمنٹس بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ ساری کی ساری پوری کرنے کی آپ کوشش کریں، کسی شخصیت کو لائیں، ان کو ان کے لیول کے مطابق رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے میں اپنے علاقے کی صرف آپ کو بات بتاؤں، میرے علاقے میں ایک وقت تھا کہ جب ایک مسئلہ سنت غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے اور سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں نکلا یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے، غیر موقدہ، چھوٹا سا تھا میں، تو پورے علاقے میں، جہلم کی بات بتا رہا ہوں میں، پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو مجھے صرف یہ فرق بتا دے کہ سنت موقدہ کیسے پڑھنی ہے اور غیر موقدہ کیسے پڑھنی ہے۔ باقی مسئلے تو چھوڑ دیں، روزے کے مسئلے کس نے بتانے تھے، زکوٰۃ کے مسئلے کس نے بتانے تھے، یہ تھا ایک وقت تھا یہ۔ پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ اب میں کیا کرتا ایسی حالات میں، پھر ہوا یہ کہ سب سے پہلے قربانی کس کو دینی چاہیے، آپ کو۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، ماں باپ کی کوششوں سے ہم خود دین پڑھنے کے لیے نکل گئے، تو خود دین پڑھ کے جب واپس آئے تو اپنے علاقے کے اندر پہلا شخص پورے علاقے میں الحمدللہ وہ میں خود ہی تھا جو یہ مسائل بیان کرنے والا تھا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک سے زائد شخصیات ہمارے علاقے کے اندر
موجود ہیں جو مفتیان کرام ہیں اور وہ دین سکھا رہے ہیں. تو اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن اب اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ یہ ماحول بن گیا ہے. اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہے کہ اگر مفتیان کرام یہاں نہیں آ رہے، یعنی یہاں سے مراد علاقے میں نہیں آ رہے نا، تو علاقے کے کوئی نوجوان کچھ تیار کر کے آپ شہروں میں مفتیان کرام کے پاس عالم دین بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے بھیج دیں. وہ جب جائیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے نا، وہ واپس ان کو زیادہ فکر ہوگی اپنے علاقے کی. وہ پھر اپنے علاقے کے اندر جب آیا کریں گے نا، تو وہ دین کو پھیلایا کریں گے، دین کے مسائل بیان کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے درد دل، بات تو ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ تو عموماً جاہل آدمی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، لیکن میرے اپنی تجربے کی، میرے سامنے کی بات ہے. ہیڈ ماسٹر رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول میں، ہیڈ ماسٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیاوی علم کے بعد ساتھ پڑھاتے رہے. انہوں نے فرمایا، حج پر گئے ہمارے ساتھ، فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حج کرنا اتنا مشکل ہے تو میں کبھی بھی نہ آتا. جاہلیت کی اندازہ آپ لگائیں، اس لیے کہ میرے خیال میں کبھی بھی انہیں کوئی بھی عالم دین نہیں ملا جس نے دین کا علم سمجھایا ہو کہ دین کے مطلب بات کیسے کرنی ہے. اگر پڑھے لکھے آدمی کی یہ پوزیشن ہے تو دوسروں کا کیا پوزیشن ہوگی. میں تبھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری جگہ پہ جا کے مسائل تلاش کریں، لوگوں سے پوچھیں. تو ہمارے علاقے میں چکوال شہر کے اندر اہل سنت والجماعت کے علماء کرام جو ہیں وہ پورا مہینہ جو ہے دن کو روز سے اثر تک لیکچر دیتے ہیں، لیکن یہ مسائل کوئی مولوی بیان نہیں کرتا. میں آپ کو بتا دوں. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ جو ہے نا، دیکھیں یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ مسائل بیان کرنا، یہ ایک خاص ایک شعبہ ہے. اس شعبے کے جو ماہرین ہیں وہی ان مسائل کو بیان کرتے ہیں. ہر جگہ واقعی یہ سہولت موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، ہم نے جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اسے یاد رکھے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہر روزے کی نیت ہر روز کریں. جیسے سحری کر رہے ہیں تو آپ روزے کی نیت ہی کر رہے ہیں. آخر میں آخری بات بھی سماعت کرتے چلیں، پھر اس کے بعد اذان ہے. آخری بات یہ کہ یہ ہمارا اس سال کی یہ ہماری آخری نشست تھی صحیح روزے سے متعلق. اب اگلی نشست جو ہے انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے بعد اس کا باقاعدہ انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. پورا سال جن احباب نے جس طریقے سے کوشش کی ہے، معاونت کی ہے، مدد کی ہے اس کو سجانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک اپنی شان کے مطابق سب کو اجر و ثواب نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد.